سب ہضم ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا بچے. مجھے بھائی ایک مرتبہ میرے بھی پیٹ میں درد ہوا. ایک صاحب کے یہاں ناشتے کی دعوت تھی، میری اور مولی اظہر کی. قیمہ اور گرم گرم روٹی، باتیں کیے جا رہے، کھائے جا رہے. اس وقت تو ہو گیا بھائی. 1-2 گھنٹے کے بعد مجھ کو تکلیف ہوئی، کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ یہ تکلیف ہے. پھر ایک مرتبہ ایسا کچھ سمجھ میں آ گیا کہ زیادہ کھانے سے تکلیف. بس اسی وقت سے یہ طے کر لیا وزن کر کے کھانا. اتنا ہی کھاتا ہوں جتنا کھا پاتا ہوں. حالانکہ میرے معالج ڈاکٹر کہتے ہیں خوب کھائیے. ایک ہندو ڈاکٹر تھا، کہتا تھا خوب کھائیے. میں افریقہ میں گیا، وہاں بیمار ہوئے، ڈاکٹر نے دیکھا تو انگریزی میں کچھ کہا. میں نے لڑکے سے پوچھا یہ کیا کہتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہہ رہا کہ اپنی باڈی کے مطابق کھانا نہیں کھاتے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پیٹ میں جاتا نہیں، زبردستی کھاتا ہوں. اگر بغیر کھائے زندگی ہو سکتی تو میں کھانا ہی نہیں کھاتا. بس مشکل کھاتے ہی رہتا ہوں، بیٹھا زبردستی ٹھوستا رہتا ہوں. اسی لیے اگر کوئی بات کرنے والا ہو تو مجھے ذرا آسانی ہوتی ہے کہ اس سے بات میں بھولا رہتا ہوں، کھانا کھاتا رہتا ہوں. ورنہ مجھ کو کھانا اچھا ہی نہیں لگتا. اصل بات ہے پرہیز ہے دنیا بھر کا، اور وہ سادہ پھیکا کھانا کہاں اچھا لگتا ہے. اسی لیے ہری مرچ کھا لیتا ہوں، اس کی چٹنی کھا لیتا ہوں. کوئی اور چیز ہو تو اس سے تھوڑا کھانا کھایا جاتا ہے. کھانے سے کوئی عداوت نہیں بچوں. اتنا کھاؤ جو ہضم ہو اور ترتیب سے کھاؤ. تو تمہاری عمر ہے، کھانی ہی کی عمر ہے. پھر ہماری عمر کو آؤ گے تو کھا نہیں پاؤ. ہر چیز ترتیب سے ہوتی ہے. چلیے. قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وهو جالس على المنبر أذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر فقال معاوية الله أكبر الله أكبر فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية وأنا قال أشهد أن محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله کے جواب میں حضرت معاویہ نے وأنا کہہ دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے شہادتین کے جواب میں وأنا کہنا کافی ہے، سنت جواب ادا ہو جائے گی. یہی ابن حبان کی رائے ہے. ملا علی قاری کہتے ہیں یہ خصائص میں سے ہے. حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی نے اس کی تردید کی، اور بعض ظاہر خصائص میں کیسے ہوگا. اگر خصوصیت ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی. حالانکہ حضرت معاویہ نے بھی اذان کا جواب اسی طرح سے دیا. چلو. قال أشهد أن محمد رسول الله قال معاوية وأنا فلما قضي التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الجلوس على المنبر عند التأذين. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اذان کے وقت خطیب کو منبر پر بیٹھ جانا چاہیے. خطیب کا منبر پر بیٹھنا ائمہ اربعہ کے نزدیک سنت ہے. اور ابن بطال نے اس میں امام ابو حنیفہ کا اختلاف نقل کیا، اور نووی نے لکھا ہے کہ یہ جلوس مالک شافعی کے ہاں مستحب ہے. میں کہتا ہوں امام احمد کے ہاں. امام ابو حنیفہ و مالک فی روایتن کہتے ہیں مستحب ہے. علامہ عینی نے اس کی تردید کی، اس لیے کہ ہدایہ میں لکھا ہے اذا صعد الامام المنبر جلس واذن المؤذن بین یدی المنبر. ایسا لگتا ہے حنفیہ کی بعض متقدمہ کتابوں میں اس کی تصریح نہ ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا حناف کے جلوس. پھر یہ جلوس بظاہر اذان کے لیے ہے، اسی لیے خطبہ عید میں سنت ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ استراحت کے لیے ہے. اس صورت میں عید میں بھی سنت ہونا مستحب ہونا چاہیے. چلیے.
وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ان السائب بن يزيد اخبره ان التأذين الثاني يوم الجمعة امر به عثمان حين كثر اهل المسجد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الامام وبالاسناد المتصل تعظیم ثانی وجود کے اعتبار سے کہہ دیا ورنہ عمل کے اعتبار سے تو تعظیم اول چلیے. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب التأذين عند الخطبة. خطبہ کے وقت کی اذان میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور میں بھی بتا چکا شیخ الاسلام عبد الرحمن بن ابی عمر المقدسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نداء اول مستحب ہے. حضرت عثمان نے اس کا آغاز کیا اور امت نے اس پر عمل کیا. اس سے مقصود اعلام بالوقت ہے اور نداء ثانی سے مقصود اعلام بالخطبہ ہے اور نداء ثالث یعنی اقامت سے مقصود اعلام بقیام الصلاۃ ہے. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد يقول ان الاذان يوم الجمعه كان اوله حين يجلس الامام يوم الجمعه على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہاں پر یہ ہے کہ اذان اول اس وقت ہوتی جب امام جمعے کے دن منبر پر بیٹھ جاتے تھے. یہی عہد نبوی میں تھا اور یہی عہد صدیقی و عہد عمری میں تھا. یہ اذان کہاں ہوتی تھی اس میں اس کی کوئی تصریح نہیں، لیکن امام ابو داؤد و طبرانی نے نقل کیا ہے. اسی حدیث میں ہے کان یؤذن بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس علی المنبر یوم الجمعۃ علی باب المسجد. اس میں تصریح ہے کہ باب مسجد پر اذان ہوتی تھی. اس سے معلوم ہے خطبے کی اذان مسجد کے دروازے پر ہوگی، مسجد سے باہر ہوگی. صاحب منہل کہتے ہیں مذاہب کا اس پر اتفاق ہے، لیکن علی باب المسجد کی قید ذکر کرنے میں ابن اسحاق منفرد ہے. زہری کے تلامذہ میں کوئی بھی یہ قید ذکر نہیں کرتا ہے، اس لیے یہ لفظ شاذ اور ابن اسحاق کا بظاہر وهم ہے. یہ تو میں نے محدثانہ گفتگو کی ہے. فقیہانہ گفتگو میں ان لوگوں کا قول واضح ہے جو باب مسجد کے اذان کے قائل ہیں. اس لیے ابن اسحاق کی حدیث درجہ حسان میں ہے اور علی باب المسجد ان کی روایت میں اضافہ ہے اور اس کے خلاف کوئی دوسری روایت ہے نہیں، لہذا اس کو معمول بہا ہونا چاہیے. حين يجلس الامام يوم الجمعه على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فلما كان في خلافه عثمان فقصر امر عثمان يوم الجمعه بالاذان الثالث فوزن به على الزوراء فثبت الامر على ذلك. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الخطبه على المنبر. امام بخاری کا مقصد یہ ہے جمعے کا خطبہ منبر پر ہوگا. اس بات پر ائمہ اربعہ اور جمہور علماء کا اتفاق ہے. علامہ ابن بطال نے بات ذکر کی، حاصل اس کا یہ ہے کہ اگر خطیب خلیفہ ہو تو منبر پر خطبہ دے، غیر ہو تو اسے اختیار ہے چاہے منبر پر دے چاہے زمین پر. زین ابن منیر کہتے ہیں یہ بحث مقصود ترجمہ سے خارج ہے. یہ تو بعض خلفاء کی ایجاد کا بیان ہے اور خلفاء کی ایجاد میں تفصیل ہے. اگر وہ خلفاء راشدین میں سے ہیں پھر تو ان کا عمل سنت، اور اگر خلفاء راشدین میں سے نہیں ہیں تو ان کا عمل مشابہ بالبدعت ہے. شاید بخاری نے اسی کی طرف اشارہ کر کے اس عمل حادث کی تردید فرمائی. وبه قال وقال انس ختم النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الاسكندراني قال حدثنا ابو حازم بن دينار ان رجالا اتوا سهل بن سعد الساعدية وقد انكروا. یہ روایت باب الصلاة على المنبر والسطوح میں آ چکی.
وہاں روایتی حیثیت سے تقریر آ چکی ہے۔ کان المنبر وقدیم ترو فی المنبر مما قدیم ترو فی المنبر، منبر کے بارے میں ان میں کو شک ہوا۔ چلیے فسألوه عن ذلك فقال والله إني لأعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله اول یوم وضع واول یوم جلس علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پہلے میں جانتا ہوں جبکہ وہ منبر رکھا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما۔ ابن سعد اور ابن جریر طبری کہتے ہیں یہ منبر سن 7 میں بنا۔ واقدی نے ایک قول سن 8 کا نقل کیا ہے اور فرماتے ہیں وہ الثبت عندنا، یہی قول ہمارے نزدیک ثابت ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ مسجد نبوی میں 2 منبر، ایک مٹی کا منبر، وہ تو بظاہر بالکل ابتدا میں بنا ہے تاکہ آنے والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں، اور دوسرا لکڑی کا منبر ہے خطبے کے لیے، وہ منبر بہت بعد میں بنا ہے۔ اور جن احادیث سے اس سے پہلے منبر کا ثبوت ہوتا بظاہر اس سے مراد منبر الطین ہے، منبر الخشب نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فلانة امرأة من الانصار قد سماها سهل المري غلامك النجار ان يعمل لي اعمالا اجلس عليهن اذا كلمت الناس فامرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بها فوضعت هاهنا ثم رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى فسجد الى اصل في اصل المنبر الٹے قدم چلنا چلی فسجد في اصل المنبر ثم عاد فلما فرغ اقبل على الناس فقال ايها الناس انما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن ابي كثير قال اخبرني يحيى بن سعيد قال اخبرني ابن انس انه سمع جابر بن عبد الله قال كان جزع يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع له المنبر يقوم معتمدا عليه، حضور کھڑے ہوتے اس پر ٹیک لگا کر۔ چلیے فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل اصوات العشار حتى نزل النبي ایسے تنے میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے 10 ماہ حاملہ اونٹنی کے رونے کی آواز ہوتی ہے۔ چلیے حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه وقال سليمان عن يحيى اخبرني حفص بن عبيد الله بن انس انه سمع جابر۔ یہ ہے استوان حنانہ کا قصہ، یہ اتنا مشہور و معروف ہے کہ درجہ تواتر میں پہنچا ہوا۔ امام بیہقی فرماتے ہیں اس میں اخبار احاد کو ذکر کرنا ایک تکلف کی سی حیثیت رکھتا۔ چلیے وبه قال حدثنا آدم بن ابي ياسين قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن سعد بن ابي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء الى الجمعه فليغتسل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دیتے تھے، یہی مقصود ہے۔ ابن ابی شیبہ نے بطریق سعد ابن ابراہیم النبی ایک روایت نقل کی ہے، اول من خطب علی المنابر ابراہیم خلیل اللہ عز وجل۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الخطبة قائما۔ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ خطبہ کھڑے ہو کر دیا جائے گا، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں، لیکن قیام کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں شرط ہے یہ احمد کی ایک روایت، اور ابن بطال نے یہی امام مالک سے نقل کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واجب ہے، سنت ہے، اور یہی امام احمد کا معتمد قول۔ مالکیہ کا مشہور قول یہ ہے کہ قیام واجب ہے۔ چلیے وبه قال وقال انس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الان وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب استقبال الناس الامام اذا خطب واستقبل ابن عمر وانس الامام۔ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو تو لوگوں کو امام کی طرف توجہ کرنا چاہیے، یہی تمام علماء کا مذہب ہے۔
امام ترمذی ابن منذر وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہی اہل علم کا مذہب ہے۔ ابن منذر کہتے ہیں اس میں مجھے کوئی اختلاف معلوم نہیں ہے۔ پھر جمہور علماء تو اس کو مستحب کہتے ہیں اور مالکیہ کے قول پر واجب ہے۔ حسن بصری سے منقول ہے کہ وہ امام کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، روبہ قبلہ بیٹھے رہتے تھے۔ اصل میں بنو امیہ کا زمانہ تھا، یہ لوگ اپنے خطبوں میں ایسے لوگوں کو برا بھلا کہتے تھے جو ایسے تھے نہیں، جیسے حضرت علی پر تان تشنیع کرتے تھے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ ہشام نے ایک آدمی مقرر کر دیا تھا جو حسن کو خطیب کی طرف پھیر دیا کرتا تھا۔ حنفیہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اصل سنت تو یہی ہے، لیکن آج کل رسم یہ ہو گئی ہے کہ لوگ روبہ قبلہ بیٹھتے ہیں تاکہ ختم خطبہ کے بعد جب نماز کے قیام کے لیے تکبیر ہو تو تسویۃ الصفوف میں دشواری نہ پیش آئے۔ وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن ابي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله۔ ظاہر ہے کہ جب صحابہ منبر کے چاروں طرف بیٹھے تو اس کے لیے ان کا حضور کی طرح متوجہ ہونا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنا لازم ہو گیا۔ یہی مقصود ترجمہ۔ وبالإسناد المتصل من إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ اس ترجمۃ الباب کی غرض میں اختلاف ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ خطیب کو خطبہ میں اما بعد کہنا مستحب ہے۔ قاضی اعظم نے بھی اشارہ کیا اور نمبر 2 حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس ترجمہ کے منعقد کرنے کی وجہ کہ بظاہر لفظ اما بعد منکر ہونا چاہیے، اس لیے کہ اما بعد کہا جاتا ہے حمد کے بعد، تو مطلب یہ نکلا حمد تو ہوئی ختم اور اب آگے نئی بات آ رہی ہے۔ حالانکہ حمد کے بارے میں حدیث میں وارد ہے اللہم لک الحمد حمدا دائما بدوام ولک الحمد حمدا خالدا بخلود ولک الحمد حمدا لا منتہا لہ دون علم رواہ البیہقی بسند فیہ مقال۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ حمد میں انقطاع نہ ہو اور اما بعد سے انقطاع معلوم ہوتا، لہذا بخاری نے بتا دی کہ اما بعد کہنا جائز ہے۔ اور جن روایتوں سے اعتراض پڑتا ہے وہ تو اس کی سند ثابت نہیں، اور اگر ثابت ہو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ حمد کرنے والا اللہ کے لیے حمد دائم و خالد پیش کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے اللہ تو ایسی ذات مقدس ہے کہ تیرے لیے میری طرف سے دائماً حمد ہے، یعنی میں تیری بارگاہ میں اپنی طرف سے دوامی حمد پیش کرتا ہوں۔ نمبر 3 حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خطبے کی صفت کے سلسلے میں کوئی روایت ان کی شرط کے مطابق نہیں ملی، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ثنا اور اس لفظ کے ذکر پر اکتفا فرما لیا جو ثنا اور غیر ثنا میں فرق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ بات میرے خیال میں ظاہر یہ ہے، اصلاً امام بخاری اس ترجمے سے
خطبے کے مضامین کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خطبے میں کیا چیز ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی ایسی روایت نہیں تھی جو ان کی شرط کے مطابق ہو اور اس میں خطبے کے مضامین کی تفصیل آئی، اس لیے انہوں نے اپنی روایات سے ان مضامین کی طرف اشارہ فرما دیا۔ بعد میں 6 احادیث ذکر کی ہیں، سب میں تو اما بعد ہے، پہلی میں حمد اور 5ویں میں شہادتین اور دوسری تیسری چھٹی میں ثنا اور کچھ مضمون خطبہ کا ذکر ہے۔ تو بخاری نے اشارہ کر دیا کہ خطبہ حمد ثنا علی اللہ شہادتین اما بعد اور اس کے بعد ما یحتاج الیہ من تذکیر و وعظ پر مشتمل ہوگا۔ امام بخاری نے بڑے لطیف انداز میں جہاں اس سے خطبہ کی حقیقت کو واضح کیا، وہیں ان لوگوں پر رد کر دیا جو کہتے ہیں خطبہ میں کوئی خاص چیز شرط نہیں، ایک تسبیح بھی کافی ہو جائے گی۔ یہ قول امام ابو حنیفہ سے منقول ہے۔ صاحبین اور ان میں ثلاثہ اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ خطبہ کا ذکر طویل پر مشتمل ہونا ضروری ہے، جس کو عرف میں خطبہ کہا جاتا ہے وہ چیز پائی گئی تو خطبے کا تحقق ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر آگے ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ جمعے میں خطبہ شرط ہے۔ حسن بصری داؤد ابن حبیب کہتے ہیں شرط نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں 2 خطبے شرط ہیں، یہی بخاری کی رائے ہے۔ امام یوسف، امام محمد، داؤد ظاہری وغیرہ فرماتے ہیں 1 خطبہ کافی ہے۔ خطبے میں اما بعد کہنا 32 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ حافظ عبد القادر رحاوی نے الاربعین المتباینہ میں مسور ابن مخرمہ کی ایک روایت نقل کی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب خطبۃ قال اما بعد۔ اسی طرح طبرانی نے عمرو بن تغلب سے ایک روایت نقل کی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خطب قال اما بعد۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں اما بعد علی الدوام کہتے تھے۔ چلیے وبه قال وقال محمود حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه قال اخبرتني فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر قالت دخلت على عائشه رضي الله عنها والناس يصلون قلت ما شان الناس فاشارت براسها الى السماء۔ یہ حدیث باب من اجاب الفتيا باشارۃ الید والراس اور باب من لم يتوضا الا من الغسل المثقل میں آ چکی ہے۔ چلیے فقلت آیت فاشارت براسها اے نعم قالت فاتى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جدا حتى تجلى۔ اے نعم کا مطلب یہ ہے کہ یہ اشارہ اس بات کا اشارہ سر کے آگے کی طرف جھکانے سے ہوتا ہے اور نفی کا اشارہ سر کے دائیں بائیں گھمانے سے ہوتا ہے۔ یہ عام بلاد و امصار اور دنیا کے عام ملکوں کا حال ہے، لیکن اس سے حیدرآباد اور اس کے لواحق مستثنی ہیں۔ وہ لوگ اس بات میں اشارہ کرتے ہیں دائیں بائیں سر کو گھما کر، یہ ان کا اپنا عرف خاص ہے۔ چلیے قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغشي والى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت اصب منها على راسي فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله بما هو اهله ثم قال اما بعد قالت ولغيت نسوة من الانصار انصار کی کچھ عورتیں بولنے لگیں جس سے شور سا ہوا۔ چلیے میں جھکی ان کی طرف تاکہ ان کو خاموش کروں۔ چلیے جو چیز اب تک مجھے اس دنیا میں سفلی عالم میں نہیں دکھائی گئی تھی یہاں اس کو بھی دکھا دیا گیا، یعنی
بہت سی امور غائبہ کے ساتھ جنت جہنم کو بھی دکھا دیا گیا. چلیے وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ قَرِيبٍ. مجھ کو وحی سے بتایا گیا کہ تم فتنۃ القبور میں مبتلا ہوگے. فتنۃ القبور سے مراد عذاب امتحان قبر ہے. وہاں پر منکر و نکیر کا سوال ہے اور پھر اس سوال پر جو چیز مرتب ہوتی ہے. آیا یہ فتنہ اس امت کے ساتھ خاص ہے یا عام ہے؟ حکیم ترمذی کی رائے یہ ہے کہ اس امت کے ساتھ خاص ہے. پہلے یہ ہوتا تھا انبیاء تشریف لاتے, ان کی اقوام اگر ان کی باتیں نہیں مانتی تھیں عذاب الہی آ کر ان کا صفایا کر دیتا تھا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ کی برکت سے عذاب عام موقوف کر دیا گیا اور اس کے بدلے میں فتنۃ القبور نکیرین کا سوال مقرر کر دیا گیا. لیکن حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو حال اس امت کا ہے جیسے اس کے رب, اس کے نبی, اس کے دین کے متعلق سوال ہوتا ہے ایسے ہی امم سابقہ کا بھی حال تھا, ان سے بھی یہی ہوتا تھا. ابن قیم کی بات معقول معلوم ہوتی ہے. چلو اس کے بعد اور بھی اختلاف ہے جس کو میں پہلی جگہ جہاں کا حوالہ یہاں بیان کر چکا ہوں, اور اللہ کی توفیق رہی ہے کتاب الجنائز میں جو اس کا مناسب محل ہے تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا. چلیے مثله قريب من فتنة المسيح الدجال يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قال المؤمن شق هشام فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد صلى الله عليه وسلم. شق ہشام اسی طرح یہاں پر وارد ہوا. ابواب وضو اور کتاب العلم میں آیا لا ادری ذالک قالت اسماء, اس سے معلوم فاطمہ کو شک ہوا. کرمانی کہتے ہیں ہو سکتا ہے دونوں کو شک پیش آیا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شک فاطمہ ہی کو پیش آیا, یہی اکثر طرق میں وارد ہوا. اور یہاں شک ہشام کا لفظ بظاہر مرجوح ہے. چلیے هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانا بالبینات والہدی فآمنا ہوا ما علمک بہذا, یہ جو سوال ہوتا ہے اس کے کیا معنی ہے؟ قاضی یاد کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ فرشتے مثال پیش کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا آپ کا خیال تھا ان کے بارے میں؟ فرماتے ہیں اظہر یہ ہے کہ نام لے کر پوچھتے ہیں تو محمد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں مسند احمد میں روایت میں تصریح ہے, آ کر پوچھیں. فرشتہ کہتا ما كنت تقول في هذا الرجل یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قال من؟ قال محمد. محمد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابن حجر اسقلانی نے اپنے فتاوی میں کہا کہ یہ سوال یہ اشارہ حاضر کے ذہن کی طرف ہے. ہمارے نزدیک قاضی کی جو بات وہ بہت وزندار. چلیے فآمنا واجبنا واتبعنا وصدقنا فيقال له نم صالحا قد كنا نعلم ان كنت نم صالحا, اطمینان سے سو. چلیے قد كنا نعلم ان كنت لمؤمنا به. واما المنافق او المرتاب شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل فيقول لا. اما المنافق او المرتاب, منافق یا مرتاب کہتا ہے. مرتاب جس کو ارتیاب و شک, یہ لفظ ہے لفظی اختلاف, مراد دونوں کی ایک ہے. منافق کو ہمیشہ ارتیاب ہی ہوتا ہے. ابھی جو میں نے بات کہی تھی اس کو یہیں کر بیان کر دیتا ہوں. ایک مسئلہ تو یہ گزرا کہ سوال قبر اس امت کے ساتھ خاص ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوال اہل قبلہ کے ساتھ خاص ہے, خواہ محق ہو یا مبتل, یا عام ہے اور کافر سے بھی سوال ہوتا ہے. عبید ابن عمیر تابعی, حافظ ابن عبد البر
تو فرماتے ہیں اہل قبلہ کے ساتھ خاص ہے. اور حکیم ترمذی، علامہ قرطبی، حافظ ابن قیم وغیرہ کی رائے یہ عام ہے، کافر سے بھی سوال ہوتا ہے. اس لیے کی روایت میں کافر کا لفظ بھی وارد ہوا. علامہ سیوطی نے شرح الصدور میں قول اول کو اختیار کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی روایت میں المنافق والکافر واو جمع کے ساتھ وارد نہیں ہوا، اور جہاں کہیں بھی صرف کافر کا لفظ ہے اس سے مراد منافق ہے. لیکن کتاب الجنائز میں ایک لفظ آئے گا اس میں والکافر وارد ہوا. اصل بات ہے بخاری کے نسخوں میں اختلاف ہے، بعد میں والکافر واو کے ساتھ ہے، بعد میں اول کافر او کے ساتھ ہے. بظاہر سیوطی کے سامنے یہ دوسرا نسخہ ہے. واللہ تعالی اعلم. چلیے فيقال له ما علمك بهذا الرجل فيقول لا ادري سمعت الناس چلو فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت قال هشام فلقد قالت لي فاطمه فاوعيته غير انها ذكرت ما يغلط عليه. فلقد قالت لي فاطمه فاوعيته غیر انہا ذکرت ما یغلظ علیہ. یہاں پر اسی طرح سے وارد ہوا. فأوعیتہ کے معنی ہے ادخلتہ فی وعاء ذہنی. یہ فعل ماضی ایعاء سے، ایعاء کی اصل وعاء کہتے ہیں برتن کو، یا برتن میں داخل کرنا. اور دوسرا نسخہ ہے فوعیتہ، میں نے اس کو یاد کر لیا. دونوں کا حاصل ایک ہی ہے، لیکن سوال یہ کہ آگے کہہ رہی ہیں غیر انہا ذکرت، آگے کہہ رہے ہیں غیر انہا ذکرت ما یغلظ علیہ. اس سے معلوم ہوتا ان کو الفاظ یاد نہیں رہے. اس لیے یہاں بظاہر تیسرا نسخہ راجح ہونا چاہیے اور وہ ہے ما وعیتہ. اب حاصل ہوگا قال ہشام فلقد قالت لی فاطمہ ما وعیتہ غیر انہا ذکرت ما یغلظ علیہ. یعنی مجھ سے بات فاطمہ نے جو بات کہی وہ مجھ کو یاد نہیں رہی. البتہ اس کا مضمون مختصر یہ ہے کہ اس میں تغلیظ عذاب کا ذکر ہے. چلو. وبه قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا ابو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بمال. یہ حدیث حسن عمرو بن تغلب سے تنہا حسن بصری روایت کرتے ہیں. اس سے حاکم کی تردید ہوتی ہے جنہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ بخاری اور مسلم کی شرط وہ حدیث ہے جس کو ہر طبقے میں دو آدمی روایت کرتے ہوں. لیکن میں بتا چکا ہوں اور اگر نہیں بتایا ہے تو سن لو. حاکم کی مراد کیا ہے اس میں؟ بہت سے لوگوں نے تو یہ سمجھ لیا کہ ان کی مراد یہ ہے کہ حدیث عزیز ہو، لیکن محققین علماء کی رائے یہ ہے کہ حدیث کا راوی درجہ جہالت سے خارج، اس سے نقل کرنے والے کم از کم دو آدمی. چلیے. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بمال او بشيء فقسمه فاعطى رجال وترك رجالا فبلغوا ان الذين ترك عتبوا فحمد الله عتبوا سخطوا ناراض. چلیے. فحمد الله ثم اثنى عليه ثم قال ما بعد فوالله اني اعطي الرجل وادعو الرجل والذي ادعو احب الي من الذي اعطي. یعنی میں جس کو دیتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ میرا محبوب ہے، بلکہ بعض وقت جس کو نہیں دیتا وہ زیادہ محبوب ہوتا ہے. مگر جس کو دیتا ہوں وہ اس لیے دیتا ہوں تاکہ وہ جہنم سے بچ جائے. چلیے. ولكن اعطي اقواما لما ارى في قلوبهم من الجزع والهلع واكل اقواما الى ما جعل الله في. میں دیتا ہوں بعض اقوام کو اس لیے کہ ان کے قلوب میں بے صبری اور جزع فضا ہوتا ہے. جزع بے صبری، ہلع شدید بے صبری. چلیے. واكل اقواما الى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلب فوالله ما احب ان لي بكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم نورا عامي. زبردست قسم کی شہادت ہے. حضور عمرو بن تغلب کے بارے میں فرما رہے ہیں اللہ نے ان کے دل میں
غنا اور خیر کو ڈال دیا. چلیے. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من دور الليل فصلى في المسجد فصلى رجال في الصلاة فاصبح الناس فتحدثوا فجمع اكثر منهم فصلوا معه فاصبح الناس فتحدثوا فكثر اهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عدد المسجد عن اهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر اقبل على الناس فتشهد ثم قال ما بعد فانه لم يخفى علي مكانكم لكن خشيت ان تفرض عليكم فتعجزوا عنها. تابعہ یونس، یہ یونس ابن یزید ایلی ہیں. حافظ خلف واسطی حافظ جمال الدین مزی فرماتے ہیں اس کے معنی ہیں تابعہ فی ذکر اما بعد، یعنی جیسے عقیل اس روایت میں اما بعد نقل کرتے ہیں یونس بھی نقل کرتے ہیں. حافظ قطب الدین حلبی، حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ فرماتے ہیں اس میں اما بعد کی کیا تخصیص ہے، پوری حدیث میں مطابقت کی ہے. میں کہتا ہوں اس تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث ابن شہاب زہری پر دائر ہے، ان سے ان کے مختلف تلامذہ نقل کرتے ہیں. ایک ان میں سے عقیل ہے، وہ تو اس روایت میں اما بعد نقل کرتے ہیں. دوسرے امام مالک وہ اس میں اما بعد نقل نہیں کرتے. تو ہو سکتا ہے کسی آدمی کو یہ خیال ہو مالک کا عدم الذکر عقیل کے ذکر پر مقدم ہے، کیونکہ مالک بڑی زبردست شخصیت کے مالک ہیں. ایک مرتبہ ابن عیینہ نے ایک بات کہی، کسی نے امام مالک سے اس کے خلاف نقل کیا تو ابن عیینہ کہنے لگے ابن اللبون اذا مال الزفی قرن لم یستطع صولۃ البذل القناعی. اپنے کو ابن اللبون 4 سالہ اونٹ کا بچہ قرار دے رہے ہیں اور امام مالک کو ابل بازل قرار دے رہے ہیں. امام بخاری نے بتا دیا کہ عقیل اس لفظ کے نقل کرنے میں منفرد نہیں ہیں بلکہ ان کی مطابعت یونس کر رہے ہیں. والاسنان اولا بالحفظ من واحد، لہذا یونس و عقیل کا بیان اور ذکر مالک کے عدم الذکر پر مقدم ہوگا. چلیے. وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عروة عن ابي حميد الساعدي انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد واثنى على الله بما هو اهله ثم قال ما بعد. تابعه ابو معاوية وابو اسامة عن هشام عن ابيه. تابعه میں ہو ضمیر منصوب کس کی طرف عائد ہے؟ علامہ قسطلانی کہتے ہیں زہری کی طرف عائد، اور معنی یہ ہے کہ روایت جیسے زہری عن عروہ نقل کرتے ہیں ایسے ہی ابو معاویہ ابو اسامہ عن ہشام عروہ نقل کرتے ہیں. ہمارے حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ یہ ہو ضمیر منصوب شعیب کی طرف عائد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جیسے شعیب یہ روایت زہری سے نقل کرتے ہیں ایسے ہی ابو معاویہ ابو اسامہ عن ہشام عن عروہ نقل کرتے ہیں. اور یہی حضرت اقدس گنگوہی اور شیخ نور الحق ابن شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی رائے ہے. چلیے. عن ابي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما بعد. تابعه العدني عن سفيان في اما بعد. تابعه العدني عن سفيان في اما بعد. تابعه کی ضمیر منصوب ابو الیمان کی طرف عائد ہے، اور معنی یہ ہے کہ یہ روایت جیسے ابو الیمان عن شعیب عن زہری نقل کرتے ہیں ایسے ہی عدنی عن سفیان عن زہری روایت کرتے ہیں. پھر عدنی 2 ہیں، ایک محمد ابن یحیی العدنی اور دوسرے عبداللہ ابن الولید العدنی.
اول سفیان ابن عیینہ سے روایت کرتے ہیں اور ثانی سفیان ثوری سے. اول کی روایت امام مسلم نے تخریج فرمائی ہے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس میں مراد کون ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں یہاں پر تو عدنی سے عبداللہ ابن ولید کو مراد لیا ہے اور سفیان سے ثوری کو، اور کہتے ہیں یہ احتمال ہے کہ عدنی سے محمد ابن یحییٰ مراد اور سفیان سے ابن عیینہ. اور تہذیب التہذیب میں اس کا عکس کر دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ مقام احتمال ہے، کوئی قطعی بات کہنا مشکل ہے. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني علي بن الحسين عن مسور بن مخرمة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول اما بعد تابعه الزبيدي عن الزهري. وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابان قال حدثنا ابن غسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال سعيد النبي صلى الله عليه وسلم ابن غسيل پڑھا آپ نے، اتنا بڑا اسلام لکھا ہے. ابن الغسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سعيد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان اخر مجلس جلسه متعطفا بالحق. آخری مجلس تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. اس کے معنی ہے یہ پنج شنبے کے دن کا قصہ، جیسا کہ حضرت جندب کی حدیث مسلم شریف میں وارد ہے. متعطفا ملحفتا علی منکبہ، لپیٹے ہوئے تھے چادر کو اپنے مبارک کندھوں پر. چلیے. اور سر پر ایک پگڑی باندھ رکھی تھی، عصابہ امامہ، اور ہو سکتا ہے اس سے پٹی مراد. آپ کے سر میں درد ہوگا اس لیے سر مقدس پر پٹی لپیٹ رکھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. دسمہ سودا سیاہ. چلیے. لوگوں میرے قریب آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے. صحابہ لوگ آپ کی طرف جھک پڑے، جمع ہو گئے. چلیے. یقلون ویکثر الناس، انصار کا یہ قبیلہ کم ہو جائے گا، لوگ بڑھ جائیں گے. علامہ طور پشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انصار ان لوگوں کا نام ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی ہے. ظاہر وہ چند لوگ تھے، لیکن یہ مطلب بعید ہے، اس لیے کہ اس کے معنی اگر یہی بات ہے تو مہاجرین بھی تو چند ہی لوگ تھے جو ہجرت کر کے آپ کی خدمت میں آئے تھے. جیسے انصار کی وفات کے بعد وہ ختم ہو گئے، مہاجرین کی جب وفات ہوئی تو بھی ختم ہوئی. صحیح بات یہ ہے کہ یہ اخبار بالغیب، حضور نے غیبی خبر دی ہے کہ انصار تو جائیں گے گھٹ اور دوسرے بڑھ جائیں گے. یہی ہوا. اس کے بعد لوگ اطراف عالم سے اسلام کے ماننے والے ہو گئے، اسلام میں داخل ہوئے. ان لوگوں کے مقابلے میں انصار بہت کم ہو گئے. چلیے. اور ایک تیسرا مطلب یہ بھی ہے کہ واقعتاً انصار گھٹتے چلے گئے، ان کے خاندان میں افزائش نہیں ہوئی اور مہاجرین کی اولادیں بڑھی. آج اگر ثابت النسب صدیقیوں کو دیکھا جائے بہت ملیں گے، اور یوں تو سارا بہار دعویدار ہے کہ سب صدیقی ہیں. میں نے کہا جی ہاں، تھرڈ ایئر برادری ہی ساری یہیں آ گئی تھی، بڑے آئے ہیں آپ. اس طرح کے دعووں سے کیا ہوتا ہے؟ سادگی پسند. علامہ سیوطی جیسا امام الدنیا لکھتا ہے کہ شاید ہمارے آبا عجمی ہیں، عجم سے. کیا اس وقت میں دھرا ہے؟
اور دنیا کا کوئی خطہ نہیں جہاں امام سیوطی کا نام نہ لیا جاتا ہے۔ چلیے ومن ولي شيئا من امه محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع ان يضر فيه احدا او ينفع فيه احدا فليقبل من محسن۔ ہاں، اگر کسی کو حکومت مل جائے، کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتا تو انصار کا خیال رکھے، فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ، ان کے محسن کے احسان کو قبول کرے، شاباش دے، اور اساءت کرنے والوں کے ساتھ تجاوز کرے۔ اس سے مراد وہ اساءت ہے جو موجب حد و تعزیر نہیں ہے۔ اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت، اما بعد، وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه وأجل ثوابه ووفاه وعشر نحوه وكان العلمين قال باب القعدة بين الخطبتين یوم الجمعہ، دونوں خطبوں کے مابین بیٹھنا ائمہ ثلاثہ کے سنت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے اور شرط۔ یہی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت زین بن منیب کہتے ہیں امام بخاری نے حکم کی کوئی تصریح نہیں کی، کیونکہ اس کا دار مدار فعل پر ہے اور فعل میں عموم نہیں ہوتا، لیکن یہ تقریر ضعیف ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کا فعل عموم رکھتا ہے، ان کا سارے افعال امت کے لیے اسوہ اور حجت کی مقام کی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں بظاہر بخاری جیسے اس کو خطبہ کو واجب کہتے ہیں، ایسے ہی جلوس مابین خطبہ کو بھی واجب کرتے ہوں گے، واللہ سبحانہ وتعالی۔ پھر یہ جو بیٹھنا ہے یہ فصل کے لیے تاکہ دونوں خطبوں میں فرق ہو جائے۔ حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ یہ استراحت کے لیے ہے، قول اول یہی شافعیہ کا قول ہے، لیکن کا اظہر قول پہلا ہی ہے۔ چلیے بسم الله الرحمن الرحيم وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الاجتماع الى الخطبه۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس وقت خطبہ شروع ہو جائے حاضرین کو اس کو سننا چاہیے۔ یہ استماع امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مشہور قول پر سنت ہے، جمہور علماء کے نزدیک واجب ہے، اور ایک قول حنفیہ حنابلہ کا یہ جو قریب ہے واجب، جو بعید ہے اس کے واجب نہیں ہے۔ اور وہ شخص ایسی حالت میں قرآن پڑھ سکتا ہے، تصدیق پڑھ سکتا۔ علامہ ابن منذر نے امام شافعی کے اسحاق سے کیا ہے، البتہ یہ حضرات فرماتے ہیں بلند آواز سے نہ پڑھے، اس لیے کہ حاضرین کو تشویش ہوتی ہے۔ بعض حنابلہ کہتے ہیں جو دور بیٹھا ہو وہ حلقہ علم قائم کر سکتا، لیکن جمہور فرماتے ہیں
سامعین کو تشویش ہوگی. چلیے وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابي زيد بن یہ باب لکھ کے دیں. چلیے وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابي زيد بن الزهري عن ابي عبد الله بچے اس میں قرآن کی بات میں نقل ہوئی. یہ کیا مطلب یہ ناقلین صاحبان 4 حرف نقل کیے باقی چھوڑ دیا. پھر آگے چلے پھر 4 حرف نقل پھر کہیں کہیں پورا سفر. اب رات ایک صفحے میں پڑا رہ گئے. کہیں تو پورا کا پورا چھوڑ دیا. کہاں چھوڑا؟ یہ پورا ہی چھوڑ رکھا تو پہلے نقل کیا تھا. یہ بھی 1 2 پورے 2 بار چھوڑ دیے پورا نقل کیا. پھر ادھر پورا چھوڑ دیا تھا. کہاں سے؟ یہ تو بہت چھوڑا. میڈنگ چھوڑا کمپنی. بس وہ پھر نقل کرتا رہا. ظاہر ہے میں جوان نہیں ہوں, میری آنکھیں جوان نہیں, دماغ نہیں جوان, تو اس میں مجھے آہستہ آہستہ دیکھنا پڑتا ہے. بہت دیر لگی. حضرت مملی رضی اللہ عنہ تشریف لائے جنہوں نے عمرہ کرایا, جن کی سمجھ میں نہیں آیا. ان کے جہاں کچھ نہیں سمجھ میں آیا, ایک جگہ میں نے لکھا ذکر ہوئی ابن کثیر کی تاریخ کی تفسیر ہوئی. پھر آگے لکھا ایک جملہ مملی رضی اللہ عنہ نے بس ذکر ہوئی ابن کثیر کی تفسیر ہوئی لکھ کے جو چھوڑ دیا. اگلا جو تھا وہ بالکل حذف ہو گیا, اور مجھے بھی لکھنا تھا اور میں بھی بھول گیا. یہ اور اس میں کیا کیا لوگوں نے لکھ دیا تھا وہ سمجھ میں نہ آیا. پھر مجھے اس کے مٹانے میں بڑی محنت پڑی. مٹاؤ پھر لکھو پھر کہیں بڑھاؤ. کہاں ہے مملی رضی اللہ؟ باہر بیٹھی. میں نے کہا اچھے مملی, اسی لیے بچوں بڑی محنت پڑی. اب وہ ظاہر ہے کہ مطالعے کے وقت دیکھنا ہی پڑے گا جو لکھا ہے. میں کوئی ویسے ہی ہڑبڑ سڑبڑ تھوڑے کروں گا, جو یاد ہوئی بیان کروں, جو نہیں یاد ہے اس میں مدد لوں گا. حضرت مملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے احسانات کیے. آج مملی کا کان کاٹ لیا ہے, مولی بنا دیا, کاٹ کے دوسر کر دیا ہے. نالائق جو اتنی بھی عقل نہیں تھی. مملی میں بیٹھا ہوتا تھا, پوچھ لیتے کہ یہاں کیا لکھا ہے. کچھ نہیں. جب انسان میں عقل نہیں ہوتی تو سب کرتا ہے. عقل والا تو سب سمجھ کے کرتا ہے. کہ ارے وہ صاحب کا, ارے وہی بہار والے صاحب. تو بچوں میرا دل کہہ رہا تھا اس کے بس کا کام نہیں, تو اپنا بس لگ گیا ہے. بہاری کا خاصہ ہے, جب تک اسے کوئی رستہ نظر نہیں آتا تو دوسرے کے پیچھے چلتا ہے, اور جہاں کوئی رستہ نظر آیا بس ادھر سے ادھر بھاگنے لگتا ہے. هذا قول البہاری اتفق علیہ اہل البہار. کہ پتہ کیسے پوچھ لیں گے لوگوں سے, وہی بتائیں گے. بنگالی بہاری کا ایک ہی خاصہ ہے. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابي زيد بن الزهري عن ابي عبد الله الاغري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعه وقامت الملائكه یہ شریف نے مفضل کو پڑھ لیا تھا. چلیے اچھا. اذا كان يوم الجمعه وقامت الملائكه على باب المسجد حدثنا آدم قال وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابي زيد بن الزهري عن ابي عبد الله الاغري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعه وقامت الملائكه على باب المسجد يكتبون الاول فالاول ومثل المهاجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم الذي يهدي بقره ثم كبشا ثم دجاجه ثم بيضه فاذا خرج الامام توقفوا فهم يستمعون الذكر وبالاسناد اور ایک خطوط بچے استمعون الذکر, اس سے مصنف نے ترجمہ کیا جب فرشتے غیر مکلف ہونے کے باوجود استماع ذکر یعنی خطبہ کا اہتمام کرتے ہیں تو جو لوگ مکلف ہیں ان کے ذمہ تو بدرجہ اولا استماع کا اہتمام ہوگا.
وفي الاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اذا الامام رجلا جاءه ويخطب امره ان يصلي ركعتين. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بتاتے ہیں کہ حاضرین کے ذمہ استماع خطبہ، تو اب یہ ترجمہ منعقد کر کے بتاتے ہیں کہ امام دوران خطبہ امر بالمعروف کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو دیکھا کہ وہ آیا اور تحیۃ المسجد نہیں پڑھی تو ان کو تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم دے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امر بالتحیہ کی جو تخصیص کی ہے، ہو سکتا ہے اس سے مقصود تخصیص ہی ہو، یہ بتانا ہو اس دوران خطبہ امام صرف امر بالتحیہ کر سکتا ہے، اس کے لیے ثابت، اور یہ ہو سکتا ہے کہ حدیث کے اتباع میں مصنف امر بالتحیہ کی تخصیص کر دی، ورنہ حکم اسی کے ساتھ خاص نہیں، کسی بھی امر بالمعروف کسی بھی اچھی بات کا عمل کر سکتا، لیکن ظاہر یہی ہے کہ وہ خالی تخصیصی کے قائل ہوں گے، وہ تو نص کا اتباع کرتے ہیں۔ وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعه فقال اصليت يا فلان؟ فقال لا، قال قم فاركع. وباسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صليت يا فلان، یہ حضرت سلیق غطفانی کے مسلم شریف میں ان کے نام کی تصریح وارد ہے۔ وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عبد الله بن رضي الله تعالى عنه قال باب من جاء والامام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ الباب سے بیان کرتے ہیں، دوران خطبہ آنے والا استماع خطبہ کے حکم سے مستثنیٰ ہے، اس کو پہلے تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیے۔ امام پہلے تو یہ کہا تھا خطیب آنے والے کو حکم ہے، اب یہاں فرماتے ہیں کہ خود آنے والا تحیۃ المسجد کا اہتمام، خطبہ کے وقت تحیۃ المسجد پڑھنا مختلف چیز ہے۔ حسن بصری، امام شافعی، احمد اسحاق اور ظاہریہ فرماتے ہیں کہ مستحب ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، عطا وغیرہ فرماتے ہیں کہ مستحب نہیں۔ امام بخاری قول حضور کے قائل اور دلیل میں حضرت سلیق غطفانی قصہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں ان کے دن ایک شخص آیا، یعنی حضرت سلیق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ نے فرمایا صلیت؟ انہوں نے جواب دیا لا، قال قم فصلی، آپ نے فرمایا اٹھو اور 2 رکعت پڑھ لو، یعنی تحیۃ المسجد۔ یہ تو دلیل خاص ہے، اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اذا جاء احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، رواہ الشیخان۔ تحیۃ المسجد کے متعلق عام دلیل۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خطبہ کے وقت تحیۃ المسجد نہیں پڑھی جائے گی، وہ یہاں کئی دلائل پیش کرتے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ یہ آیت شریفہ خطبہ کے متعلق نہ شافعی سے منسوب، اس پر اشکال یہ ہے کہ پہلے قراءت تک پر امام نے یاد ذکر کیا ہے، قراءت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے
مسجد دونوں کے متعلق آیت کا نزول ہے۔ ابن جریر طبری اور بہت سے علماء نے تصریح کی اور سرخسی تعمیروں کو قائل ہیں۔ دوسری دلیل اذا قلت لصاحبك والامام يخطب، اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب فقد لغوت، اور جب خطبے کے وقت امر بالمعروف کی اجازت نہیں تو تحیۃ المسجد کی اجازت کیسے ہو سکتی؟ لیکن جس ذات گرامی امر بالمعروف سے منع فرمایا اسی ذات گرامی نے تحیۃ المسجد کا امر فرمایا، فلا تعارض۔ تیسری دلیل عن عبد الله بن بسر قال جاء رجل تخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآميت، رواه ابو داؤد والنسائي وصححه ابن خزیمہ۔ چوتھی دلیل عن انس ان رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال هلك المال والعيال، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو رکعتین کا حکم دیا، اخرجہ الشیخان۔ پانچویں دلیل عن ابی رفاعۃ العدوی رضی اللہ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فقلت یا رسول اللہ رجل جاءک یسأل عن دینہ الحدیث، رواہ مسلم۔ یہاں بھی یہ تصریح، یہاں بھی حضور نے آنے والے کو تحیۃ المسجد کا امر فرمایا، لیکن عدم ذکر کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ اس وقت تک تحیۃ المسجد مشروع نہیں ہو سکتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے امر نہ فرمایا تاکہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھ جائیں۔ اور ایک چھٹی دلیل پیش کی گئی ہے عن علی قال لا تصلی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصلوا الامام یخطب، رواہ ابو سعید المالینی ولکن اسنادہ واہن۔ اور اگر حدیث ثابت ہوتی تو ہم کہتے لا تصلوا کا تعلق غیر تحیۃ المسجد سے۔ ایک ساتویں دلیل پیش کی گئی عن ابن عمر قال اذا دخل عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد والامام على المنبر فلا صلاة ولا سلام حتى يقرأ الإمام، رواه الطبراني۔ لیکن اس کی سند میں ایوب بن نحیف ہے، ابو زرعہ راضی اور ابو حاتم راضی کہتے ہیں منکر الحدیث ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ منع کے قائلین جو دلائل پیش کرتے ہیں وہ دلائل یا تو محتمل اور یا دلائل عامہ، اور اس بات کے قائلین جو دلائل پیش کرتے ہیں وہ دلائل خاصہ، اور ظاہر ہے کہ دلائل ناصہ خاصہ مقدم ہوتے ہیں، دلائل محتملہ عامہ پر۔ لیکن جو لوگ تحیۃ المسجد والخطبہ کا انکار کرتے ہیں وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مذکورہ کی کئی جوابات دیتے ہیں، 10 سے زائد جوابات دیے گئے مگر علماء نے سب پر قلم خط کھینچ دیا ہے، اس میں سے بعض جوابات یہاں پر ذکر کیے جاتے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ جب یہ شخص آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اس نے تحیۃ المسجد پڑھ دی، اس کے بعد پھر آپ نے خطبہ شروع کیا۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ کسی شخص کو تحیۃ المسجد کی گنجائش نہیں، صرف اسی کے لیے گنجائش جس کے لیے امام خاموش ہو جائے۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ دارقطنی نے ایک روایت نقل
کی ہے جس میں یہ تصریح وارد ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثبوت کر لیا تھا، لیکن اس کی سند میں وصلاً و ارسالاً اختلاف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ روایت سلیمان التیمی سے کی جاتی ہے اور وہ صغار تابعین ہے، یا تو روایت مرسل ہے اور یا معضل ہے۔ اور نمبر 2، بعض علماء کہتے ہیں جیسے قاضی ابن عربی وغیرہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو خطاب کر لیا تو استماع ساقط ہو گیا۔ قاضی ابن عربی کہتے ہیں کہ یہ اقول اجوبہ، اس پر اشکال یہ ہے کہ جب حضور نے خطاب ختم کر دیا تو پھر استماع کا حکم متوجہ ہو گیا۔ نمبر 3، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ ابھی تک خطبہ شروع نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آ کر تشریف فرما ہی ہوئے تھے کہ یہ قصہ پیش آیا، اور یخطبو کے معنی ہے یریدون یخطبہ، اور اس جواب کا قرینہ یہ ہے کہ مسلم شریف میں وارد ہوا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد علی المنبر، مگر ہو سکتا ہے قعود بین الخطبتین مراد، اور ہو سکتا ہے قعود بولا گیا ہو مجازاً اور مراد کیا گیا ہو قیام۔ اور بعض علماء نے ایک اور جواب دی، وہ کہتے ہیں بظاہر کسی شخص کے دن میں کوئی قضا نماز تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصود ہو گیا، آپ نے فرمایا صلی قبل ان تجلس، کیا تم نے بیٹھنے سے پہلے اپنی قضا نماز پڑھ لی ہے؟ ابن حبان کہتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو 3 جمعوں کو مسلسل کیوں یہ قصہ پیش آتا، کیا ہر مرتبہ اس کی نماز قضا ہو گئی؟ بعض علماء نے اور جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ حضور اس شخص کی سنت جمع رہ گئی تھی، اور ابن ماجہ کی روایت میں صلیت قبل ان تجی، حضور نے فرمایا تم نے آنے سے پہلے سنت پڑھ لی، لیکن ابن ماجہ کی روایت غلط ہے۔ شیخ الاسلام تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ غلط روایت ہے، اور اصل لفظ ہے قبل ان تجلس۔ علامہ مزی کہتے ہیں کہ ابن ماجہ کی روایت مصحح ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کسی نے بھی اس روایت کو سنن جمعہ کے اس بات کے لیے قدمہ میں سے ذکر نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سنت کے لیے قطع خطبہ ان مجیبین کے یہاں جائز ہی ہے۔ بہرحال یہ مختلف جوابات ہیں، کوئی ایک ہی کلام سے خالی نہیں معلوم۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو انه سمع جابر رضي الله تعالى عنه قال دخل رجل يوم الجمعه النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت قال لا قال قم فصل ركعتين وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله۔ یہاں پر امام اسماعیلی نے اعتراض کیا کہ مصنف کا دعویٰ ہے صلی رکعتین خفیفتین، اور روایت میں فصلی رکعتین بغیر خفیفتین کے قید کے وارد ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام مسلم نے یہی روایت تخریج فرمائی، اس میں صاف وارد اذا دخل احدکم المسجد والامام علی المنبر فلیصلی رکعتین اذا دخل احدکم اذا جاء احدکم یوم الجمعہ والامام یخطب فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیہما۔ بخاری نے اسی کی طرف اشارہ کیا۔
وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب رفع اليدين في الخطبة. باب رفع اليدين في الخطبہ. امام بخاری کہتے ہیں خطبے میں دعا کے وقت دونوں ہاتھ کا اٹھانا جائے. مسروق طاؤس زہری مالک شافعیہ حنابلہ کراہت کے قائل، بعض مالکیہ جواز کے قائل. یہی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان، اور انہوں نے دلیل یہ پیش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک اعرابی نے آ کر قحط کی شکایت کی، آپ نے دونوں ہاتھ آ کر دعا فرمائی. اس پر یہ اشکال ہے کہ امام مسلم نے حضرت عمارہ ابن رویبہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک دن حضرت عمارہ نے دیکھا بشر بن مروان دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے تھے. فرمایا قبح اللہ ہاتین الیدین ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزید علی ھذا واشار باصبعیہ، یعنی اللہ دونوں ہاتھوں کا ناش کرے، میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوا انگلیوں کے اشارے پہ کچھ نہیں دیکھا. یعنی دوران خطبہ اگر آپ کو دعا کرنا ہوتا تو انگلی سے اشارہ فرمایا کرتے. اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روایت صحیحہ کی وجہ سے جو متفق علیہ ہے عمارہ کی روایت کا اعتبار نہیں کیا، اور اگر صحیح مسلم کی روایت ہونے کی وجہ سے اس کا اعتبار کیا جائے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی روایت کا تعلق عام حالات سے، عام حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں فرماتے، ایک ہاتھ اشارے سے دعا کرتے تھے، لیکن گاہے آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بھی دعا کی فرمائی ہے. اور انس مثبت ہیں، ہمارا نافی ہے، اور جب مثبت و نافی میں تعارض ہوگا تو مثبت کو ترجیح ہوگی. بنارسی مثبت کیا چیز ہے؟ پہلے ایک خاص قسم کا کپڑا ہے، بنارس میں بنتا ہے، کتنا بھی نہیں معلوم. پہلے آپ سبھی کو چمار کہہ رہے ہیں، میں تو ایسا نہیں. ارے احمد چمار ہو جا کہ سب کو چمار کیوں کہہ دیں؟ سب چمار میں سے سیار ہو جا. کتنا بھی آپ بتائیے بنا مثبت کیا چیز ہے؟ پہلے مثبت جو ہے ستالی ہے. حاضر صاحب بڑا درد اٹھا رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھنے میں بتا دوں گا، بڑا کمال کرے گا مثبت اگر تو بتا دے گا. بھی کوئی ٹیڑھا سوال وہ آدمی بتائے تو بات بھی ہے. چلیے اب آپ لوگ ایسے موٹے دماغ کے ہیں، مثبت جو کوئی چیز ثابت کرے، نافی جو کسی چیز کی نفی کرتا، اتنی بات نہیں سمجھ پاتے. کئی سال کے بعد ایک صاحب آئے، کسی استاذ نے کوئی تقریر کی تو ان کے خادم فرماتے ہیں کیا بولتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیا کرتا رہتا ہے. لیجیے سر، علامۃ الدہر امام الدنیا کہہ رہے ہیں اپنے استاذ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کہتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کیا سمجھ میں آئے گا جب کچھ یاد ہی نہیں ہے؟ کہ اس کو کیا پتہ چلے گا جو مفعول کی حقیقت سے واقف نہیں کہ مفعول کی ایک قسم مفعول مطلق ہے، وہ تو مطلق کو مطلق پڑھے گا. بہاری سے بہاری، بنگالی شنگالی، بنارسی کہ بنارسی کو بنارسی نام بھی عجیب ہے، بنارسی رسی بناتا رہے. قیدے نہیں، بنارس رس بناتا رہو، پیتا رہو ہاٹ سے. نام تو واقعی اچھا. چلیے بچوں ایسی بات کو نہیں سمجھنا، ایسا صاف صاف مسئلہ اور نہ سمجھنی.
آپ کے بچوں ایک عرب یہاں آ کے بیٹھا سبق میں فارغ ہو کے گیا. میں نے کہا افہمتم کہ الکلام مفہوم. میں تو اردو جو بولتا ہوں معرض ہے وہ کہ معرض کیا ہے؟ عین سے عربی میں سے عین لے لیا, اردو میں سے دال لے لیا, اس کا نام ہے معرض. یعنی ایسی اس میں الفاظ عربی کے آتے رہتے ہیں, آدمی سمجھ جاتا ہے. لا نام کی جگہ ہم ہے نہیں بولتے ہیں, باقی تو الفاظ وہی ہوتے ہیں. اتنا مغفل پنا اچھا نہیں بچوں. تھوڑی محنت کرو تاکہ تمہیں کچھ مزہ بھی آئے. مزہ اسی کو آتا ہے جس کو کچھ تھوڑا علم ہوتا ہے, علم کی بات سنتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. اور اگر کوئی آدمی بھائی یہی طے کر لے کہ کچھ ہی ہو جائے, جلدی فراغت ہو جائے, اچھا ہے. جیسے سال کے اخیر میں بچے چاہتے ہیں کہ بس جلدی ختم ہو جائے. ایک بہاری کہہ رہا یہیں کا قصہ 10 سال پہلے, بھلا ان کو کیا ضرورت ہے, استاذ کو کیا ضرورت ہے, اب سال کا آخر ہو رہا ہے, لمبی لمبی تقریر کیے جا رہے ہیں. کیا مجھے خود آ کے دیناجپور کے لڑکوں نے بتایا, ایسے تھوڑے ہانکتا ہوں بچے. اس نے کہا فلاں تقریر کر رہے ہیں فلاں کتاب میں, وہ لڑکے کہہ رہے ہیں بھلا ان کو کیا ضرورت ہے اتنی لمبی تقریر کرنے کی. میں نے کہا یہ بہاری بنگالی ایسے ہی ہوتے ہیں. ان کی مثال مطلقہ عورت کی ہے. مطلقہ عورت کو اگر کہیں سے کچھ مل جائے تو بس پھر وہ ایسے ہٹ جاتی ہے, اور اگر کچھ نہ ملے تو بس سیدھی رہتی ہے. ایسے ہی یہ لوگ کہ ہم کو اتنا سخت بات کہتا ہے. تم خود دیکھو بچوں کیا مجھے کیا عداوت, اتنی بھی محنت نہیں کر سکتے ہو کہ تھوڑا سا دیکھو, بتا ان صاحب کو نافی مثبت نہیں مار. یہ حضرت بنارسی کی بات کرو پڑھنی ہے. کہہ رہے یہ تو یو پی کے مارو جھاڑو, یہ تو 3rd نمبر یو پی ہے, بالکل بہار لگا ہوا ہے. 3rd یو پی کا ہے, یہ اوریجنل یو پی نہیں ہے. جیسے ایک صاحب کسی کو کہہ رہے اوریجنل مولوی نہیں ہے. کہا بھائی مولوی بھی اوریجنل ہونے لگا. میرا ایک پنکھا ہے وہ تھرڈنل ہے, سہارنپور سے لیا تھا. کم وقت اس کو چالو کر دو تو معلوم ہوتا کار کھل گئی ہے. اتنا غصہ آتا ہے کوئی حد نہیں, لیکن کیا کروں مجبور میں کھولتا ہوں نہ بند کرتا ہوں. اب اس کو اگر کچھ قیمت اور لگ جائے بیچ دوں تو اچھا ہے کہ اور قیمت لگا کے بیچ. بچوں کو چیز مہنگی ہوتی جا رہی, میری چیز تو خراب ہو گئی. یا پنکھا لگا دوں گا وہاں اس کی جگہ لگا. پتا نہیں سہارنپور میں بجلی کا سامان بھی اچھا ملتا ہے, سب گڑبڑ سے. یار کتنی مشینیں لگاؤ گے بھائی, بھیا بس کرو. ارے کبھی کیا کرتا ہے کہ کس کی یہ مشین ہے؟ مہمان کون ہے؟ چمار جیسا تو منہ مشین لگا رکھی ہے. کچھ سمجھتا ہے نونا؟ ارے نونا تیرا منہ چماروں جیسا خراب لگتا ہے تیرا منہ. 3rd نمبر کا منہ. کیسی بات کیا ہے, اس کا منہ نہیں اچھا لگتا. کہ کس کا اچھا لگتا ہے؟ کسی کا بھی نہیں. اس سب کو ہی تھوک کر دیا, کیا کریں. محنت کرتا اس کا منہ اچھا لگتا ہے. ان کو کیا مانا, جو محنتی بچہ ہوتا ہے اسے سب چاہتے ہیں. اعظم گڑھ میں ایک لڑکا جو کتاب دیکھ رہا تھا تو اس کی بہن آئی, اس نے اس کے منہ کے پاس اپنا پاؤں رکھ دیا, کہنے لگی اماں میرا منہ اچھا ہے یا نثار کا, اب میرا پاؤں اچھا ہے یا نثار کا منہ. بہت سمجھدار لڑکا کہنے لگا, چھوٹا سا تو لڑکا, اور کہتا ارے ہم محنت بھی تو کرتے ہیں. سمجھ میں آیا, سب دنگ ہو گئے اس کی بات سے. مطلب یہ جو آدمی محنت کرے گا بھائی
اس کا تو منہ سوکھ ہی جائے گا. کتاب دیکھنے والا تو انگریزی پڑھ رہا تھا، انگریزی کا لڑکا، اس کے بھائی نے یہ حکایت کی مجھ سے. کیا اس لڑکی کا پاؤں اچھا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں، بہت بہت بچے دے دے گی. وہ لڑکا تو فاضل ہوا، پڑھا اس نے اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہوا اس کے پڑھنے سے. چلو. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن انس رضي الله تعالى عنه وعن ابن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه. بچے ایک چیز سے بڑا کام ہے. جدے میں وہ آئے تھے، جدے سے مکے ملنے آئے تھے، انجینئر ہیں بہت بڑے، داڑھی کٹی. اس خاندان میں یہ پہلا انسان ہے جس نے داڑھی کٹا، ورنہ پورے 2 صدی میں محیط ہے ان کے خاندان کے کسی فرد نے، چاہے وہ گریجویٹ ہو، داڑھی نہیں کٹتا، پوری داڑھی رکھتے. یہی ایک انسان. جانتے ہیں کیوں؟ سعودیہ میں لوگ داڑھی کٹاتے ہیں، وہ وہاں رہ کر کے اس نے بھی کاٹ لی، پوری نہیں کاٹی، چھوٹی چھوٹی کر لی، اتنی بڑی جیسے بہاری لوگ کیا کرتے ہیں. بہاری مولوی ابھی آئے تھے میرے پاس، واقعی بہت خدمت کی اس بچے نے میری. ابھی آیا تھا، اس کو چائے تک نہیں پلائی، کوئی تھا ہی نہیں، ہم نے کیا اٹھ کے پلا دیتا. بہت چاہتا تھا کہ کوئی آ جائے جس کو پلاؤں. اس نے بھی داڑھی کاٹ رکھی تھی. میں نے کہا نالائق، تو نے داڑھی کاٹ رکھی. کہنے اچھا باندھ نہیں کاٹوں گا. داڑھی کاٹنے سے کوئی آدمی اچھا لگتا. چلیے. وعن يونس عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه اذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك القرى وهلك الشاة فادعوا الله ان يسقينا فمد يديه ودعا. قرى گھوڑے، شاہ بکری. چلیے. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الاستسقاء في الخطبه يوم الجمعه. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خطبے میں استسقاء جائز ہے. یہ چاروں تراجم سنی ہیں، ایک دوسرے سے مربوط تھے. اس لیے جب امام بخاری نے یہ بتایا تھا کہ استماع الی الخطبہ حاضرین کے ذمہ ہے، خطیب امر بالمعروف کر سکتا ہے، آنے والا تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے، استماع کے حکم سے مستثنا ہے، تو اب اسی کی مناسبت سے بتا دیا کہ امام خطبے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتا ہے اور استسقاء کے لیے دعا کر سکتا ہے. جب اس سے فراغت ہو گئی تب آگے پہنچ کر انصات کا ترجمہ منعقد کیا. چلیے. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابو عمرو قال حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اصابت الناس خطبہ جمعہ میں استسقاء بالاتفاق مشروع ہے. چلیے. قال اصابت الناس سنه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعه قام اعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجعل عياله الله لنا فرفع يديه ومن ارى في السماء قزعه فوالذي قزع بادل کا ٹکڑا. چلیے. فوالذي نصيب يده ما وقع حتى صار السحاب امثال الجبال ثم لم ينزل. فرماتے ہیں کہ حضور نے دست اقدس کو نیچے نہیں اتارا یہاں تک کہ بادل اٹھے اور بارش شروع ہو گئی. یہ نبی کے محبوبیت کے آثار میں سے. چلیے. ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادث على لحيته فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تقدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يجد بيده إلى ناحية من السحاب إلا اللہ اس بات کو ہمارے اطراف میں بارش کو منتقل کر دے، ہمارے اوپر نازل نہ فرما. چلیے. الا انفرجت، پھٹ جاتا بادل. چلیے. اور مدینہ ہو گیا حوض جیسا. چلیے. قنات مدینہ کی وادی کا نام ہے اور وادی یہ قنات 1 ماہ بہتی رہی. چلیے. الجود المطر الکثیر، جو بھی آتا وہی بیان کرتا کہ بہت بارش ہوئی. چلیے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے استماع کا ترجمہ منعقد کیا تھا،
پھر 4 تراجم سے منعقد فرمائے. جب اس سے فراغت ہو گئی تو یہ انسات کا ترجمہ منعقد فرمایا. اجتماع اور انسات کے تراجم میں فصل کر کے شاید بخاری نے یہ اشارہ کیا کہ جو قریب ہیں آواز سنتے ہیں خطیب کی ان کے دل میں اجتماع ہے، اور جو دور ہیں ان کے دل میں انسات ہے. لیکن مصنف نے فرمایا یون سے تو اذا تکلم امام، اس سے بظاہر شبہ یہ ہوتا ہے کہ انسات اسی کے دل میں ہے جو آواز سنتا ہے، کیونکہ انسات کے معنی ہے اس سکوت و مستمع، ایسے شخص کا سکوت جو کان لگائے ہوئے. بہرحال خطبے کا سننا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے، اور دوران خطبہ نہ قوم کے لیے کلام حرام نہ امام کے لیے. اور ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں امام کے لیے کلام کرنا تو جائز ہے، البتہ مالکیہ حنفیہ کہتے ہیں صرف امر بالمعروف کی اجازت ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتا. حنابلہ کہتے ہیں امام کو ہر طرح کے کلام جائز. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے باب اذا رأى الامام رجلا جاء وهو يخطب امره يصلي ركعتين سے شاید کسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے. اور اگر ہم الفاظ ترجمہ ہی کو لے لیں تو پھر تو اس سے سمجھ میں آتا ہے بخاری کے صرف امام امر بالتحیہ کر سکتا، اور حاضرین کے ذمے استماع واجب ہے، کلام جائز نہیں ہے. البتہ تھوڑا سا اختلاف، حنفیہ تو ہر نوع کلام کو منع کرتے ہیں، حنابلہ کہتے ہیں بوقت ضرورت جائز، مالکیہ کہتے ہیں اگر امام نے کسی بات کے متعلق سوال کیا ہو اور ان کو کسی بات کا حکم دیا ہے، کسی بات سے منع کیا اور پھر اس کے متعلق سوال کر لیا تو جائز ہے، حاضرین جواب دے سکتے ہیں. اس کے بعد یہ مسئلہ الگ ہے کہ کب سے سکوت ہے. امام ابو حنیفہ تو کہتے ہیں اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام. جمہور علماء فرماتے ہیں خروجہ یقطع الصلاۃ وکلامہ یقطع الکلام. یہی امام زہری سعید بن مسیب سے منقول ہے، یہی امام مالک شافعی احمد بن حنبل وغیرہ سے یہی امام بخاری کی رائے ہے. اسی لیے انہوں نے الانصات یوم الجمعہ والامام یخطب فرمایا. جب امام خطبہ دے اس وقت انصات، اور جب تک خطبہ شروع نہ ہوا ہو اس وقت انصات واجب ہے. لہذا امام منبر پر آ کر بیٹھ جائے تو آدمی آہستہ آہستہ تسبیح پڑھ سکتا ہے. ہاں خطبہ شروع ہو جائے تو پھر استماع مطلوب ہوگا، انصات مامور ہوگا. چلیے. وبه قال سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد اذا تكلم الامام. وبه قال حدثنا علي بن بكير قال حدثنا الليث عن قيل عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن مسيب ان ابا هريره رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه انصت والامام يخطب فقد لغوت ہے فقد تکلمت بکلام لغو. اور بعضوں نے کہا ہے فقد بطلت جمعتک، بعض کہتے ہیں فقد صارت جمعتک ظہرا.
جمع کی ساعت اجازت کا بیان، اس ساعت کے تعین میں بڑا اختلاف ہے۔ حافظ ابن قیم نے 11، حافظ ابن حجر نے 42، سیوطی نے 45 اقوال ذکر کیے ہیں۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں اقوال 50 تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور 2 قول ہیں۔ ایک یہ کہ جس وقت امام آ کر ممبر پر بیٹھتا اس وقت سے لے کر اختتام صلاۃ کے مابین یہ ساعت پائی جاتی ہے۔ یہ مضمون ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وارد ہوا ہے۔ امام مسلم نے اس کی تخریج فرمائی ہے، اور اسی قول کو امام مسلم، امام بیہقی، قاضی ابن عربی وغیرہ نے اختیار کیا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے۔ انہوں نے یہ ترجمہ ابواب خطبہ اور ابواب صلاۃ جمعہ کے بیچ میں لا کر یہ اشارہ کر دیا۔ ابو موسیٰ کی حدیث ما بین سلمان لان قدس صلاۃ ان کی شرط پر نہیں تھی، اس لیے اس کو اپنی کتاب میں درج نہیں فرمایا۔ دوسرا مشہور قول یہ ہے کہ یہ عصر کے بعد کی آخری ساعت ہے۔ یہی قول امام احمد اسحاق ابن عبد البر، ابو بکر قرطوشی مالکی، کمال الدین الزملکانی نے اختیار کیا، اور ابن الزملکانی نے امام شافعی سے نقل کیا۔ یہ حنفیہ کی جماعت کی رائے